السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा अवब्रह्मादुविशो जहि प्यारो नाम पर जाम जहि तुवम तोर्यतरुष्यतः वसत्यम विभाजनी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकूर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मुहतरम, इस स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और जलसे सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दों में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपके इलाके में
آپ کی اس بستی میں پہلی بار حاضری کا موقع ملا۔ اراکین جلسہ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ۔ بہت خوبصورت اور بڑا اچھا پروگرام آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو، اس جلسے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ جلسہ اور محفل فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بات سننے سنانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن آج کل ایک نظام چل پڑا ہے، آن لائن جلسہ سنایا جاتا ہے۔ آن لائن میں اس فیور میں نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ جلسہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آن لائن کاسٹ ہوگا کہ نہیں، تو لوگ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کر سنتے ہیں، پھر جلسہ گاہ نہیں پہنچ پاتے۔ حالانکہ آئی کانٹیکٹس، فیس ٹو فیس بات کرنا آپ کی جذبات اور تڑپ کو کے حوالے سے اور آپ کے جوش اور آپ کے ذوق کے مطابق کوئی بھی خطیب یہاں پر بات کرتا ہے، آپ کا جتنا جذبہ ہوگا اور آپ کا دھیان توجہ جتنا گہرا ہوگا، مقرر اتنی ہی پر زور طریقے پر اپنی بات رکھ پائے گا۔ اسی لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ جلسہ آن لائن نہ چلا کر جب بھی جلسہ کریں تو آن لائن سسٹم کو ختم کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد صرف موبائل نظر آئیں گے اور آڈینس ایک بھی نہیں ہوگا، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جلسہ آن لائن چل ہی رہا ہے۔ واٹ از نیڈ ٹو گو ٹو دا فیلڈ، دا پنڈال، کیا ضرورت ہے پنڈال میں جانے کی، یہیں گھر پر بیٹھ کر جلسہ سن لیں گے، تو جلسے کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ اور یہ جلسہ اس طرح کا نظام، یہ کوئی نیا طریقہ، نیا سسٹم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی پوچھے کہ جلسہ اسلام میں آیا کہاں سے، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ خواص کا جلسہ اور ایک مرتبہ عوام کا جلسہ، عوامی جلسہ۔ 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل منعقد کی۔ ایک مرتبہ جب انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو فرشتوں کو بلا کر، سب کو جمع کر کے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم زمین پر خلیفہ اور نائب بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں ایک جلسہ ہی ہوا تھا، اللہ نے ایک تقریر کی تھی، خبر دینے کے طور پر تھا، وہ کوئی مشورہ نہیں تھا، تو وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک جلسہ اور ہوا اس سے پہلے، وہ عالم ارواح میں، جہاں پر سارے دنیا کے ارواح، تمام لوگوں کے، پورے برہمانڈ کے سارے جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے تقریر کی تھی وَإِذْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
الست بربکم، سب کے سب سارے ارواح موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، اور اللہ تقریر کر رہا الست بربکم، قالوا، سب نے کہا، جواب دیا why not you are my lord، کیوں نہیں آپ ہمارے خدا ہیں۔ وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا، تو یہ جلسہ، یہ طریقہ جلسے کا خطاب کرنا، سامنے بلا کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، تو یہ برقرار رہنا چاہیے۔ ورنہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فیس بک آن لائن کے ذریعے اللہ نے روحوں سے مخاطب کر کے کہا ہو، خیر وہ کانسیپٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو بہرکیف اس کا وجود اور اس کا ثبوت اس طریقے پر پیش کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا یہ جلسہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پیام انسانیت کے نام، انسانوں کی بھلائی کے لیے محمد الرسول اللہ کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہو انسانیت کا، ایکوالٹی، برابری کا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ تو آپ غور کیجئے، 40 سال کی عمر ہونے کے باوجود کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، نبوت کے لیے آپ کو چنا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آخری نبی ہی کے بارے میں ڈاکٹر M.A. شریواستو، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے اور پنڈت کیول آنند جوشی نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ آخری نبی اور رسول محمد ہی انتم اوتار ہیں، انتم مہرشی ہیں، انتم سندیشتا ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک اشلوک بھی پیش کیا ہے اپنشد کا، جس میں کہا ادلبوک میککم ادلبوک نکھادکم، اللبوک میککم ادلبوک نکھادکم۔ وہ ایشور کے طرف سے چنے گئے تھے تمام مانو کے کلیان کے لیے، تمام انسانوں کے کلیان کے لیے، وہ آخری میسنجر تھے اس زمین پر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنایا، وہ انسان کامیاب ہوا، وہ قوم کامیاب ہوئی ہے۔ 40 سال کے بعد آپ کی عمر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور کہا پڑھو اقرا۔ This is first message has been sent down from the sky, from the Almighty and to the earth۔ سب سے پہلا پیغام محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے سب سے پہلا پیغام یہی تھا، اقرا۔ امر ہے، اقرا آرڈر، پڑھو۔ سب سے پہلا آرڈر اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو ہے، محمد یو ہیو ٹو ریڈ، آپ کو پڑھنا ہے، یو ہیو ٹو اسٹڈی، آپ کو غور کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کس سے کیسے پڑھنا ہے؟ شروعات کس سے کریں؟ کیا پڑھیں؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم، اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔
جس نے پیدا کیا اس کے نام کو پڑھیے، اس کے نام سے پڑھیے، لیکن پڑھیے۔ پہلا پیغام کیا ملتا ہے اس سے تمام انسانوں کو کہ پڑھو۔ آج مسلمان قوم پڑھتی، ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ ہمارے نوجوان نہ تو دنیاوی علوم حاصل کر پاتے اور نہ دینی علوم حاصل کر پاتے۔ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے بچے زیادہ سوشل میڈیا پر رہتے، ہمارے بچے زیادہ پڑیا کھانے میں رہتے، ہمارے بچے شراب پینے میں رہتے، ہمارے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے، اپنی جوانی برباد کرتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ جس قوم نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اقرا پر، وہ قوم کامیاب ہوئی ہے۔ بے شک۔ نو میٹر کون سی پڑھائی پڑھنی آپ کو۔ آپ کہیں گے مولانا کون سی؟ دیر آر ٹو ٹائپس آف ایجوکیشن، دو تعلیم ہے، دینی دنیاوی۔ یہ اصطلاح دینی اور دنیاوی کا اصطلاح 1842 سے انگریز کے ذریعے چالو کیا گیا۔ 1842 سے پہلے کی تاریخ پڑھیے، دینی دنیاوی تعلیم کا بٹوارا نہیں تھا، ایک ہی پلیٹ فارم پر ساری تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اگر کوئی ایم ڈی اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کو شریع اور اسلامک لینگویج میں، عربک لینگویج میں، شریع لینگویج میں پلیٹ فارم پر علم طب بولتے، علم طب۔ آج بھی بہت سے حکیم ایسے ہیں جو آپ کے نبض کو دیکھ کر، آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو دیکھ کر آپ کی بیماری کے بارے میں بتا دیں گے۔ اسی علم طب کو ایم بی بی ایس، ایم ڈی اور ڈاکٹریٹ کہا گیا۔ انگریز نے الگ کیا، میں ادھر نہیں جاؤں گا کیوں الگ کیا، کیسے الگ کیا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ایجوکیشن کا بٹوارا بعد میں کیا گیا ہے۔ کیا ہم کو کوئی بتا سکتا ہے 5 سال پہلے ایم بی بی ایس کی کیا ایم بی بی ایس کی تعلیم ہوتی تھی؟ الگ سے ایم ڈی کی تعلیم ہوتی تھی، الگ سے کیا وگیان، سائنس، میتھ کی تعلیم ہوتی تھی؟ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن بیک وقت حکیم بھی ہوتا تھا، بڑا چھوٹا موٹا نہیں، اور بڑا فلسفی ہوتا تھا، بڑا ویگیانک ہوتا تھا، ساری چیزیں ان کے اندر جمع ہوتی تھی۔ کیوں؟ بعد میں انگریز نے کہا کہ ان مسلمانوں کو قلاش بنا دو، مجبور کر دو، ان کے مدرسوں کو گرا کر ان کی مسجدوں کے اندر پابندی لگا کر، اور کہہ دو انہیں صرف قرآن اور شریعت کی حفاظت میں لگا دو، اسی پر ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ اور دوسرے علوم اور فنون کے اوپر محنت نہیں کر پائیں گے، اگر محنت کریں گے تو ترقی کر لیں گے۔ 1842 میں یہ سازش تیار کی گئی ہمارے اس ملک کے بھارت کے اندر، اس ایشیا مہادیپ کے اندر، ورنہ اس سے پہلے کی تاریخ کچھ اور ہے۔ لفظ اقرا، پڑھو، پہلا پیغام اللہ کے طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد آپ پڑھیے۔ اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا اقیم الصلاۃ، یا یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ مجھ پر پہلے، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ پہلے جو ہے ٹو ریڈ، تمہیں پڑھنا ہے محمد، تعلیم حاصل کرنی ہے، نالج پراپت کرنا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، شاید اسی لیے شریمد بھگوت گیتا میں 7ویں ادھیائے کے 19 اور 24ویں شلوک میں کہا گیا، بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ کئی جنموں کے بعد ایک مہان انسان پیدا ہوگا
کئی زمانے کے بعد ان کے اندر ایشوری کے طرف سے دی گئی نالج لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جن کے اندر، جس منشیہ کے اندر نالج ہو، گیان ہو، ان کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ کیوں عزت ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ گیان علم صفت ہے ایشور کی، اور جس میں یہ صفت ہو تو گویا وہ زمین پر ایشور ہے۔ شریمد بھگوت گیتا کا یہ کانسیپٹ ہے، شریمد بھگوت گیتا کا۔ رُدْرَوْ گِرِیوا اشریت پشاچ، اسی لیے اس زمین کے اوپر جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کا سمان ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ شریمد بھگوت گیتا میں شری کرشن جی نے بھی یہ بات کہی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ دنیا کے اندر اندھ بھکتی ہوگی، دنیا کے اندر جاہل لوگ، دنیا کے اندر جاہل لوگوں کا غلط استعمال ہوگا، ان کے برین کو واش کر کے انہیں اناپ شناپ غلط پٹیاں پڑھا کر ان کو مس یوز کیا جائے گا، کیا جا رہا۔ میں ابھی گیا پچھلے مہینے میں گجرات سنجیلی ایک جگہ ہے، اس بستی میں گیا، الحمدللہ وہ بستی بڑی خوشحال ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں گولی کے نشان ہے، کسی کے ہاتھ میں چاقو کے نشان ہے۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا سن 2002 میں ہمارے گھر جلا دیے گئے تھے، کچھ نہیں بچا تھا، پوری بستی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ ہم نے کہا کون تھے وہ لوگ جلانے والے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری پر جو آدیواسی رہتے ہیں، جو سنتھال رہتے ہیں، ان کو لایا گیا تھا گاڑیوں میں بھر بھر کر، اور وہ جانور کی طرح تھے، ایک ورڈ نہیں جانتے تھے، ایک لفظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو جو پڑھایا گیا تھا، ان کے سامنے میں جو خاکہ، جو تصویر پیش کی گئی تھی، بس ہمارے بچوں کو مارنا، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹنا، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان تھے، جتنے بھی مرد حضرات تھے، ان کو پکڑ کر ان کے گلے ان کو ذبح کرنا، ان کا دو ہی تین کام تھا، اور گھر میں آگ لگا دینا اور لوٹ لینا۔ کچھ نہیں سنتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شاید یہ پیغام دیا کہ اے محمد اقرا، پڑھیے آپ۔ اس پر آج نہ تو مسلمان عمل کر رہا ہے اور نہ ہمارے اس دیش کے ہندو بھائی عمل کر رہے ہیں۔ پورا زور کسی اور فیلڈ پر ہے، یا تو راجنیتی میں ہے، یا تو بےایمانی میں ہے، یا تو نفرت پرستی میں ہے۔ ایجوکیشن پر محنت نہیں ہے، نہ دینی نہ دنیاوی۔ غنیمت ہے ہمارے مدارس جو باقی ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام بے غرض بن کر آج بھوکے رہ کر چندہ کلیکشن کر کے شریعت کو باقی رکھے ہوئے ہیں، مدارس کے اندر زندہ کیے ہوئے، ورنہ اور زیادہ سخت ضرورت ہے تعلیم کی۔ اور جس قوم نے بھی تعلیم کا راستہ اپنایا، اس دنیا کے اندر وہ قوم عرش تک پہنچ گئی۔ سب سے ذلیل اور رسوا قوم کون سی ہے اس دنیا کی؟ علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مغضوب علیہم، کون سی قوم ہے وہ؟ مغضوب علیہم سے مراد بالاتفاق ٹوٹل حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی۔ ایک آیت ٹکڑا سورہ فاتحہ میں، دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہ ایسی قوم ہے اللہ نے قیامت تک ان کے ماتھے پر مہر لگا دی ذلت کی، کبھی یہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے، ذلت و مسکنت کی۔ لیکن کیا زمین پر آج کی تاریخ میں ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
وقت پوری دنیا میں یہودی صرف 1.5 کروڑ، اور ہر میدان میں اگر کسی کا سکہ چلتا ہے، ہر فیلڈ کا اگر کوئی بے تاج بادشاہ ہے تو وہ یہودی ہے. ہر فیلڈ کا، ایجوکیشن کا، ڈاکٹریٹ کا، پروڈکشن کا، کاسمیٹک کا، ہر فیلڈ میں کہیں پر بھی چلے جایا. نمبر 1 کون؟ یہودی. سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون؟ یہودی. سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا ہیکنگ میں سب سے نمبر 1 آگے کون؟ یہودی. ہر میدان پہ یہودی. معیشت میں، تجارت میں آگے کون؟ یہودی. تعداد کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ. اور مسلم قوم کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں؟ سن 2011 کی سروے پڑھیے، سن 2011 کی رپورٹ دیکھیے، مردم شماری ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کی، تو مسلم افراد، مسلم قوم کی تعداد 150 کروڑ سے زیادہ. 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ، یعنی 1 ارب پونے 2 ارب مسلمان. 1.5 ارب ہی مانیے، 1.5 ارب 1.5 کروڑ، زمین و آسمان کا فرق ہے. 1.5 ارب ہے اور ادھر 1.5 کروڑ ہے. 1.5 کروڑ افراد پوری دنیا کو وہ نچا رہے ہیں، پوری دنیا کو انگلیوں میں. کیوں؟ 1947 تک اس قوم کی کوئی جگہ نہیں تھی، گاؤں بھی نہیں، بستی بھی نہیں، کوئی محلہ بھی نہیں، کوئی ولیج نہیں، کوئی شہر نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، بھیک مانگتی تھی وہ قوم. ہٹلر تو 6 رات یہودیوں کو چیمبر میں، گیس کے چیمبر میں ڈال کر مار دیا تھا. لیکن آخر کون سی طاقت آئی اس میں؟ کیا میریکل اور کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ وہ ابھی 100 سال بھی نہیں مکمل ہوئے، 70-75 سال میں دنیا کی سپر پاور قوم بنی آج یہودی. غور کرنے کا مقام ہے، انہوں نے 3 کام کیے، ان کے افراد نے، ان کے پوروج نے، اور ان کے تھنکر نے، ان کے مفکرین نے. وہ 3 کام، اور تینوں کام اسلام سے لیا. پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ اقرا پر عمل کیا. آپ یہودی میں 100 لوگوں کو کھڑا کریں تو 100 کے 100 یہودی آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے. ہمارے مسلمانوں میں 100 لوگوں کو کھڑا کریں تو شاید گریجویشن کی آواز زیادہ آپ کو ملے گا تو 15 مل سکتا ہے یا 10 ملے گا. اور یہودیوں کو کھڑا کریں آپ 100 کو تو ہر کوئی کہے گا کہ گریجویشن نو نا، I completed my BTech course. وہ کہے گا میں تو انجینئر ہوں، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہے گا میں PhD کیا ہوا، ڈاکٹر آف فلسفی ہوں، کوئی کہے گا کہ میں نے اس چیز کو انوینشن کیا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ. تو اقرا پر کس نے عمل کیا؟ یہودی نے عمل کیا. اقرا پر مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کے اور احادیث پر، قرآن پر کوئی بھی انسان عمل کر لے، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ کافر ہو، وہ انسان اس کی برکت سے دنیا میں ضرور اس کا اچھا رزلٹ دیکھے گا. قرآن پر عمل نہیں کر، قرآن کو نہیں مانتا ہے، یہودی قرآن کا مخالف ہے، قرآن کا دشمن ہے، شریعت کو نہیں مانتا ہے، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت ابراہیم کو مانتے، حضرت اسحاق کو مانتے، حضرت یعقوب کو اپنا پوروج مانتے، حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، یہودا چوتھا بیٹا انہی کی نسل سے ہے، ان سب کو مانتے. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے، نبی رسول کو مانتے، سب کچھ ہے.
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، دشمنی اور عداوت نسلی عداوت ہے، قرآن کو نہیں مانتے، ان کے احکامات کو نہیں مانتے، لیکن ان کے اندر جو کامیابی کی بات کہی گئی اس کو نکال کر اس پر عمل کرتا ہے اور اسی کے خلاف اس کو یوز کرتا ہے۔ پہلی آیت اقرا، اس پر عمل کرتا ہے سب سے زیادہ۔ کیمبرج یونیورسٹی اقرا کی تفسیر بنائی انہوں نے، اقرا مطلب پڑھو، پڑھنے کے لیے یونیورسٹی چاہیے۔ کیمبرج یونیورسٹی، لندن آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں، ہارورڈ یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹی۔ ہمارے اس دیش کے پرائم منسٹر اور سی ایم کے بیٹے، منتریوں کے بیٹے کہاں پڑھتے؟ لندن میں، لندن آکسفورڈ میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں، ابروڈ جاتے، ان جگہوں پر جا کر پڑھتے۔ تو یہ ساری تعلیمی ادارے کن کے بنائے ہوئے؟ ان یہودیوں کے تعلیمی ادارے، پڑھنے کے لیے مضبوط تعلیمی ادارے بنائے۔ جہاں قرآن نازل ہوا کہاں پر؟ مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں۔ قرآن نازل ہوا عرب کنٹری میں، اور 22 عرب کنٹری کو ملا کر آپ دیکھیے، کسی بھی 22 کنٹری میں کہیں پر بھی کوئی مضبوط تعلیمی ادارہ ہے؟ نہیں ہے۔ عرب کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ عرب کے بڑے بڑے ادیوگ پتی لوگوں نے کیا کیا؟ یہ بڑے بڑے شیوخ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں، سونا چاندی ہمارے پاس، پیٹرول ڈیزل ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن تعلیمی ادارے میں زیرو، ایجوکیشن میں یہ زیرو۔ یہ سارے عرب حکمران، انہوں نے اگر کچھ بنایا ہے تو برج خلیفہ بنایا ہے، برج خلیفہ۔ نسل کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اور نسل کے فائدے کے لیے یہودیوں نے تعلیمی ادارے بنائے۔ کون عمل کیا اقرا پر؟ مسلمان کے یہودی عمل کرتا ہے۔ اگر یہودی لفظ اقرا پر عمل کرتا ہے تو یہودی آج دنیا کا اگر بے داد بادشاہ ہے تو ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ ہمیں کام کرنا تھا، ہم نہیں کریں گے، وہ کریں گے تو اللہ اس سے کام لے گا۔ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن میں کہہ دیا ہے، تم نہیں مانو گے، تم نہیں عمل کرو گے قرآن و شریعت پر، میں اللہ ہوں، سرو شکتیمان ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کسی اور قوم سے اپنا کام لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ٹوپی اور تمہارے داڑھیوں کا محتاج نہیں ہے۔ سر پر بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر اپنے آپ کو شیخ کہتے ہو، ایشیا مہادیپ میں اپنے آپ کو بڑا پیر اور اللہ کا ولی سمجھتے ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے تم کھوکھلے ہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زمینی سطح پر عمل کرنے والا اگر کوئی قوم ہے اقرا پر، تعلیم پر، تو وہ یہودی، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 70 سال میں ان یہودیوں نے ایسی تعلیم پر محنت کی، ایسی تعلیم پر محنت کی ہے کہ آج دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ اور ہم مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ لفظ اقرا پر ضروری ہے عمل کرنا، اور ہمارے بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز، اونچی تعلیم نہیں دلاتے، بس میٹرک انٹر کرنے کے بعد بس انف۔ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تو نیتاؤں کے چپیٹ میں آ جائے گا آپ کا بچہ۔ نیتا جی بلائیں گے، آؤ جی ہم کو یہاں سے ہمارا یہ کام کر دو، پیسے پھینکیں گے، کبھی شراب کی لالچ دے کر اپنے آپ کے بچوں کو بہکا دیں گے۔ نیتا جی اپنے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو لندن یونیورسٹی بھیجتے ہیں، کیمبرج بھیجتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کو دنگا یونیورسٹی میں بھیج دیتے۔ جی وہ دنگا یونیورسٹی واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے ایکٹیو ہوتا ہے، اور فوراً کوئی میسج ہو مسلم کے خلاف، فوراً آپ کے بچے کے واٹس ایپ پہ اچھا
اور فوراً سر پر ہمارے نوجوان ہندو بھائی کے وہ پٹی باندھ کر بھگوا رنگ کا جے شری رام بھارت ماتا کی جے یہ سب بولنے نکل جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ بھائی اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو یا دیش کو کوئی فائدہ ہوگا تو بتاؤ, ہم بھی نعرہ لگائیں زور زور سے. نہیں, you have to educate your child. آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کا بچہ, آپ کے بچے کے دماغ کو بدل دیا جائے گا. میں ایک ایگزامپل بتاتا ہوں, ایک واقعہ اپنی پرسنل لائف کا. ابھی پچھلے مہینے آپ کے اتر پردیش سے یہی شاید لکھیم پور کھیری کا پروگرام پڑھ کر میں اپنے سیمانچل جا رہا تھا. ہمارے سیمانچل جانے کے لیے لکھنؤ سے ڈائریکٹ ٹرین ملتی ہے, کٹھیار پہنچتے یا کشن گنج پہنچتے ہیں تو ہم 13 سے 14 گھنٹے میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں. تو ہم نے ٹرین کا راستہ لیا, AC 3 میں سیٹ مل گئی. تبلیغ کے کچھ ساتھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, دو دو کر کے جماعت کر کے اپنی سیٹ میں. کیبن ہے AC 3 میں, 3rd ٹائر میں جائیں گے, 3 ٹائر میں جائیں گے تو ایک کیبن میں 8 سیٹ ہوتی, 3 ادھر 3 ادھر 2 ادھر, 8 سیٹ ہوتی. تو اسی میں سے جو 6 سیٹ تھی آمنے سامنے, اس کے سامنے ایک امام بنے, پیچھے ایک مقتدی نماز پڑھنے لگے. تو افر صلاح 5 times a day, یہ اللہ کا فرمان ہے, ہر ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز کو پڑھنا فرض اور ضروری ہے. بلا کسی عذر کے نماز نہیں چھوڑ سکتے, یہ اللہ کا فرمان ہے. تو نماز پڑھنے لگے. وہ عصر کی نماز انہوں نے ادا کی 2 رکعت, کوئی دقت نہیں. ظہر کی ادا کی تھی انہوں نے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جب مغرب کی ادا کرنے لگے تو کچھ شور, کچھ آوازیں آئی کچھ نوجوانوں کی, جو اس سائڈ میں سائڈ لوبل برتھ اپر برتھ میں بیٹھے ہوئے کچھ 4 بچے نوجوان بیٹھے ہوئے. تو میں سائڈ میں تھا دوسرے کیبن میں, تو مجھے آواز پہنچی. ہم نے کہا کہ یہ آواز شور کس چیز, میں گیا قریب میں تو وہاں دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں, موبائل ہاتھ میں ہے, اور وہ نوجوان ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں. جے ہنومان گیان گن ساگر. عموماً ہنومان چالیسا کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کوئی پرابلم آتی ہے, جب کوئی دقت آ جائے. کبھی ہمارے ہندو بھائی کو بھوت آسیب کسی ٹربل میں ہو تو غلط شکتیوں سے نمٹنے کے لیے ہندو کنسپٹ کے مطابق ہنومان چالیسا پڑھنا چاہیے, اس کا جاپ کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے ہنومان چالیسا بجرنگ بلی شری ہنومان جی کے لیے وہ پڑھتے ہیں. تو ان بچوں نے موبائل کھول کر کے اس میں سرچ کیا ہوا جے ہنومان گیان گن ساگر, موبائل گوگل کھول کر دیکھ کر پڑھ رہے. ایک پڑھ رہا جے ہنومان گیان گن ساگر, دوسرا کہتا مجھے نہیں آ رہا, آگے لائن تم پڑھو. آگے کی لائن اس کو موبائل دے رہا, وہ کرا جے کپیستے ہنو بہو جاگر. وہ کہہ رہا آگے مجھے بھی یاد نہیں, لے تو آگے پڑھ. وہ کہہ رہا مجھے تو اور بھی یاد نہیں ہے, ایک ہی لائن یاد ہے جے ہنومان گیان گن ساگر. چاروں گھوم پھر کر وہیں پڑھ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, زور زور سے پڑھ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا تو وہ دکھنے میں شکل سے وہ بچے طالب علم لگ رہے تھے, کسی جگہ سے شاید آ رہے تھے, کوٹا یا راجستھان سے کہیں سے آ رہے تھے. 17 سال کی عمر رہی ہوگی, 16 یا 17 سال, ووٹر لسٹ میں بھی نام نہیں ہوگا ان بچوں کا. تو ہم ان بچوں کے پاس جا کے بیٹھے. ہم نے کہا کہ واٹ ڈو یو ریسائٹ, کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ, ابھی کیا پڑھ رہے تھے, ذرا بتائیں گے پلیز ٹیل می. تو وہ بچے ہم کو دیکھ کر, میرے چہرے پہ داڑھی, مجھے دیکھ کر کیا بول رہے ہیں, اٹس فریڈم, آزادی ہے ہماری, ہم پڑھ سکتے. ہم نے کہا یس, وائی ناٹ, کیوں نہیں. Every time you can recite and study and read anything, آپ پڑھ سکتے, کوئی دقت نہیں ہے. But you don't disturb some other passenger and traveler. آپ کسی دوسرے کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتے. ہم نے ان کی شکل دیکھ کر انگریزی میں ہم بات کر رہے تھے. ان لوگوں کو انٹرسٹ ہوا کہ مولانا انگریزی میں بات کر رہا ہے کچھ. ہم نے کہا کہ پڑھیے, کچھ بھی پڑھیے, لیکن آپ کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے.
ہمارا مطلب کسی کو ڈسٹرب کرنا نہیں ہے مولانا، ہم پڑھ رہے ہیں جیسے وہ پڑھ رہے ایسے ہم بھی پڑھ رہے ہیں. واٹس یور پرابلم؟ کیا دقت ہے؟ آپ جائیے، ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ میں نے کہا I want to listen please tell me what do you recite، ذرا مجھے بتائیے آپ کیا پڑھنا چاہتے، کیا پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ yes you can sit here، بیٹھیے، I'll tell you from the beginning to the end، ہم شروع سے آخر تک آپ کو سناتے ہیں. پھر شروع کیا جے ہنومان گیان گن ساگر. پھر وہ کہہ رہا کہ تم کو پورا آتا ہے کیا؟ دوسرا کہہ رہا نہیں مجھے نہیں آتا. اس کو دے اس کو. اب وہ بھی موبائل لے کے جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تیوں لوک اجاگر. ہم سمجھ گئے. ہم نے کہا کہ بس یہیں تک ہے، آگے نہیں پڑھ سکتے یہ بچے. تو ہم نے ان سے کہا کہ no problem, can you translate into Hindi language جے کپیس تیوں لوک اجاگر؟ کیا جے کپیس تیوں لوک اجاگر کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ no, we are not able to translate into any other language. ہم کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے مولانا. بالآخر وہ لوگ حقیقت پہ آئے. انہوں نے کہا کہ مولانا we are not able to remember by heart all ہنومان چالیسا from the beginning to the end. ہم کو یاد نہیں ہے مولانا. ہم لوگ تو اسٹوڈنٹ ہیں، کوٹا ایلن سے آ رہے ہیں اور ہم لوگ پٹنہ جا رہے ہیں، اس ٹرین سے پٹنہ جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے. ہم نے کہا کہ پھر کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک سینئر ہے، ہمارا ایک سینئر دوست ہے، وہ آتا ہے ہم لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی نماز پڑھتا ہوا دکھے، مسلمان جہاں پر بھی کوئی عبادت کرتا ہوا دکھ جائے پبلک پلیس پر، تو بس وہاں 3 کام کرنا: ہنومان چالیسا پڑھنا، یا تو جے شری رام کا نعرہ لگانا، یا بھارت ماتا کی جے بولنا، اور ان تینوں کے ذریعے ان کو پریشان کرنا، بس اور کچھ نہیں. اسی لیے ہم لوگ یہ کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، پریشان کرنا کسی کتاب میں نہیں ہے. ہم نے کہا کہ which authentic book do you believe، کون سی دھرم شاستر پر آپ عمل کرتے ہو، یقین ہے؟ بولا شریمد بھگوت گیتا. ہم نے کہا شریمد بھگوت گیتا کا پہلا اشلوک کے اندر دھرم کی اچھائی کی بات کہی گئی ہے. دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامتا پانڈوا جے کم کروت سنجیا. ہم نے کہا کہ I know better than you، آپ سب سے زیادہ مجھے جان ہے آپ کے دھرم کے بارے میں. ہم نے کہا کہ شری ہنومان چالیسا I can tell you from the beginning to the end with translation. ہم نے کہا کہ شروع سے آخر تک میں آپ کو ہنومان چالیسا بتا سکتا ہوں. جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تیوں لوک اجاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست ناما کنچن ورن وراج سویشا کانن کنڈل کنچت کیشا. ہم نے کہا from the beginning to the end with the translation. Do you want to listen؟ سننا چاہتے ہو بتاؤں؟ وہ بولتا نہیں مولانا، ہم تو کہنا آپ کو، ہمارا دوست ہم لوگوں کو یہ نصیحت کیے ہوئے ہے اور نہیں معلوم ان کو کیا ملتا ہے، ہم لوگ ادھر دھرم ورم پہ نہیں پڑھتے. ہم نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ سچائی سے دھرم کے اوپر اگر گیان حاصل کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں، نہ شریمد بھگوت گیتا میں، نہ رگ وید میں، نہ یجروید میں، نہ سام وید میں، نہ اتھرو وید میں، کسی بھی دھرم کی دھارمک دھرم شاستر کے اندر کسی منشیہ کو تکلیف دینے کی بات نہیں کہی گئی، یہاں تک کہ غصہ کرنے کی بات نہیں کہی گئی. کروڑستیا شانتی رپیشنم دیا بھولیشورم ہیر چاپلا. شریمد بھگوت گیتا ہے کہ اگر غصہ آتا ہے تو تیاگ دو، اپلائی مت کرو انسانوں پر. غصہ کو تیاگ دو گے تو غصہ ختم ہو جائے گا، تو جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا تو شانتی کا ماحول برقرار رہے گا. ہم نے کہا شریمد بھگوت گیتا ہے کہ نہیں؟ وہ نوجوان بولتا ہے مولانا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے دھرم کے بارے میں، آپ کے مذہب کے بارے میں ایسی غلط بات نہیں، ایسی باتیں ہم لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے، کبھی کبھی ذہن میں بٹایا جاتا. ہم نے کہا do you have any kind of literature and proof and book؟ انہوں نے کہا کہ
لٹریچر ہے ہمارے پاس آپ کے دھرم کے خلاف، وہ قرآن کریم کی وہی 24 آیت اٹھا کر لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا مولانا یہ دیکھیے آپ کے قرآن میں ہے نا، آپ کے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ کہتا آپ کے نبی سے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جمع کیجئے، ابھاریے، ورغلائیے، کس کام کے لیے؟ ہندو بھائیوں کے مرڈر کے لیے۔ ہم نے کہا یہ ترجمہ؟ بولا ہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اور بتائیے، وہ اور کھولتا ہے، کہتا مولانا اور بھی ہے دیکھیے، اور یہ بھی ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پر ہندو، لفظ ہندو جوڑ رہے دیکھیے، جہاں پر ہندو ملے اس کو قتل کر دو۔ آپ کے قرآن میں ہے نا، ہم نے کہا اور پڑھو آگے، بولا دیکھیے اور بھی ہے، آپ لوگوں کو ہم لوگوں کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے تیار رہنے کی بات کہی گئی ہے، تیاری کی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیار رکھو اپنے آپ کو ہتھیار سے، تیر سے، گھوڑے سے، اور پھر قتل کر دینا جب بھی ہندو بھائیوں کا موقع ملے، ان کا سامنے آئے۔ ہم نے کہا رے بھائی، ہم نے کہا اور پڑھو، بلا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، آپ کے قرآن میں ہے کہ ہندوؤں کے ان کے مال کو لوٹو اور کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہم نے کہا واہ ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ دیکھا ہم نے تو ایک تنظیم کا نام تھا اوپر، بھارت کا ہی، بھارت کی ایک جماعت، ایک تنظیم ہے، کچھ نوجوانوں کی تنظیم ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے یہ ٹرانسلیشن پورے 24 نہیں 28 آیتیں تھی، اس 28 آیتوں کا یہی ترجمہ کیے ہوئے تھا۔ ہم نے زیادہ نہیں، ان کو 2-3 پڑھ کر سمجھایا۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو سچائی جاننا ہے تو آپ ان آیتوں کو شروع سے اخیر تک پڑھیے، ایک ٹکڑا پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو کوئی بھی شاستر پڑھنے کے لیے آپ صرف ایک منتر کو پڑھ لو گے تو گیتا سمجھ نہیں سکتے آپ، کہ مہا بھارت کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ پہلا منتر، پہلا شلوک ہے نا گیتا میں، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا چیکم کروت سنجیا، اے سنجے ذرا مجھے بتاؤ یدھ میں، رن بھومی میں میرے بیٹوں کا کیا ہوا۔ اگر کوئی اتنا پڑھ کر سمجھائے تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے۔ آپ کو شروع اور اخیر کو ملا کر تب دیکھنا ہوگا، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے کہا ایسے ہی قرآن ہے، قرآن کی آیت کا بیچ میں سے اٹھا لیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو قرآن آگے اور پیچھے سے پڑھنا ہوگا۔ قرآن میں کہیں پر بھی ہندو بھائی کے لیے نہ تو شبد استعمال ہوا ہے، نہ تو پرٹیکولر ہندو کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ ہم نے کہا کہ انہی 24 آیتوں میں ایک آیت پر مودی جی بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر۔ بولا آپ کے قرآن میں مودی جی کیسے عمل کر سکتے؟ ہم نے کہا کرتے۔ ہم نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس پر عمل کرتے کہ تیار رکھو اپنے آپ کو۔ ہم نے کہا مودی جی بھی تیاری کر رہے ہیں نا، کن کے خلاف؟ چائنا کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایران سے 5 فائٹر جیٹ لائے، 5 کیوں لائے جی؟ کیا ضرورت تھی؟ اس لیے لائے تاکہ دشمن کبھی بھی ہمارے دیش پر حملہ نہ کر سکے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا یہ مطلب ہے قرآن میں کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ رکھو، اتنی طاقتور بنا کر رکھو کہ کوئی دشمن اگر آپ پر آکرمن کرے، حملہ کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دو۔ جیسے چائنا آتا ہے، کہاں ادھر لداخ میں آ جاتا ہے تو ہمارے مودی جی لال پیلے آنکھ دکھاتے ہیں۔ کیوں دکھاتے ہیں؟ کہ ارے ہمارے پاس پرمانو بم ہے، چائنا سدھر جا، ہمارے پاس فائٹر جیٹ ہے، ہمارے پاس میزائل ہے، ٹارگیٹڈ میزائل ہے، تب چائنا پیچھے ہٹتا ہے۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کا یہ مطلب ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، یہ نہیں کہ ہندو بھائیوں کے لیے ہتھیار تیار رکھو، لڑائی کر دو، جا کر مار دو۔ اور ہم نے کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بولا مولانا اٹس یور قرآن ان اٹس یور ٹرانسلیشن، آپ کا قرآن آپ ہی کا ترجمہ،
ہم نے کہا کہ نہیں، چھوڑو ہمارا ترجمہ، ہمارا قرآن اٹھاؤ یجروید، ردرو گریوا شریت پشاچا، اپنے دشمن کو کمزور مت سمجھو، اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے شترو سے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ یجروید اٹھاؤ شریمد بھگوت گیتا، کتستوا کشملیدم وشمی سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جنہا ہردے دور بلیم شترو ہردے دور بلیما۔ شری کرشن جی ارجن کو کہتے ہیں، اے ارجن کیوں تم نے اپنے تیر دھنش پیچھے رکھ دیے؟ کیا تم کو سورگ دکھائی دینے لگا ہے؟ ان ادھرمیوں کو ناش کیے بغیر، ان سے لڑائی کیے بغیر تم پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، بلکہ اٹھاؤ تیر دھنش اور اپنے بازو کو مضبوط کرو، سامنے ادھرمیوں کو، سامنے ان راکشسوں کو، سامنے اپنے شترو کو، ان کا وَدھ کرو۔ کھلے لفظوں میں شری کرشن جی نے مہا بھارت کے میدان میں ارجن کو اپدیش دیا کہ ارجن ہتھیار ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ Why did you decide to put your bows and arrows behind your رتھ؟ اپنے گاڑی کے پیچھے تم نے تیر دھنش کو کیوں رکھ دیا؟ Why؟ کس نے تم کو غافل کر دیا؟ کیا تم آسانی سے سورگ جانا چاہتے ہو یا تم کو دنیاوی چیزیں پسند آ گئی؟ نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، شترو ہردے دور بلیم، دل کو مضبوط کرو، اپنے بازوؤں کو مضبوط کرو اور سامنے مقابلہ کرو۔ ہم نے کہا شریمد بھگوت گیتا میں بھی کہی گئی وہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ۔ ہم نے کہا کہ بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ خواہ کسی اور دنگا یونیورسٹی پر عمل کرو گے، پڑھو گے، اس کا کلاس اٹینڈ کرو گے تو یو آر گوئنگ ٹو دا رانگ وے، غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ ہم نے کہا کہ ایک آیت اور لو، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، مسلمانوں کی کتاب قرآن میں لکھا لوٹو اور کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ ہم نے کہا یہ ترجمہ ہی غلط ہے، بڑے بزرگ دوست یہ غلط ہے، فَكُلُوا مطلب ہے کھاؤ، لیکن مما غنمتم کا ترجمہ غلط ہے کہ لوٹ کر کھاؤ، غلط بات ہے۔ مما غنمتم کا ترجمہ کیا ہے بتاؤں؟ ہم نے کہا کہ جیسے کورو پانڈو میں لڑائی ہوئی، پانڈو جیت گئے، کورو ہار گئے، یا جیسے شری رام چندر جی کا راون سے مقابلہ ہوا، شری رام چندر جی جیتے، راون ہار گیا، یا کوئی دو بادشاہ آپس میں لڑائی کرتے فیلڈ میں تو وہاں پر ایک بادشاہ جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے، تو جو ہارا ہوا بادشاہ ہے تو اس کی پراپرٹی کس کے پاس جائے گی؟ اس کی پراپرٹی جو جیتنے والا بادشاہ ہے وہ قبضہ کرے گا۔ تو یہ ہارنے والے بادشاہ کی جو پراپرٹی ہے، جو سامان ہے، اسی کو قرآن میں کہا مما غنمتم، غنیمت کا مال۔ ہم نے کہا یہ صرف مسلم میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، ہر دنیا کے ہر بادشاہ کے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ مہا بھارت میں، رامائن میں، پوری رام چرتر مانس میں، والمیکی رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں قرآن پر تہمت دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے قرآن میں تو لکھا ہے کہ ہندو بھائی کے مال کو لوٹو اور کھاؤ۔ ہم نے کہا اسلام میں رائے کے دانے کے برابر بھی حق تلفی، ظلم و زیادتی کر کے زمین لینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر لے گا تو کل قیامت میں نیکی دینی پڑے گی اس کو، تو لوٹنے کی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا، اٹس یور ٹرانسلیشن۔ ہم نے کہا نو پرابلم، شریمد بھگوت گیتا نہیں مانتے، یہ یجروید کہتا ہے تم، یویم ہم، اہم میں، تم توریت رشتہ اوستم وبھاجنی۔ یجروید کا منتر ہے۔ بولا کیا مطلب؟ ہم نے کہا اس کا مطلب تم مارو شترو کو، ستم وبھاجنی، اور جو کچھ بھی بچ جائے شترو کا، شترو مطلب دشمن، دشمن کا جو کچھ بھی بچ جائے میدان میں، رن بھومی میں، تو ستم وبھاجنی، آپس میں سچائی کے ساتھ بانٹ لو۔ قرآن میں یہی کہا، یہی مطلب ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا۔ ہم نے کہا کہ دیکھو تمہارے واٹس ایپ یونیورسٹی، دنگا یونیورسٹی اور قرآن اور یہ یجروید کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر تعلیم اقرا پر عمل کرتے،
बोला मौलाना ये तो कुछ भी नहीं, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही, बताते चलिए। अब वो जवान मुझे ना उठने दें, अब जो लोग नमाज पढ़ रहे उनको कर और भी पढ़िए, आप लोग पढ़ते रहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। अब तो हमको हमारा गुरु मिल गया है, हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि भाई आई नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर धर्म शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बिलिस्तियाब, आई रिमेम्बर। हमने कहा सब कुछ पढ़ा है मैंने आपके शास्त्रों के अंदर, आपकी नहीं आपको बताई जाती वो सच्ची बातें, अच्छी बातें जो आपके शास्त्रों के अंदर है। इसीलिए खुद से लैंग्वेज पढ़कर, संस्कृत जुबान पढ़कर आप खुद से उसका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने सीनियर दोस्तों के कहने पर अमल करेंगे तो नफरत का बाजार गर्म होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो कुछ नहीं है, हमसे ये कहा जाता है कि ये कुरान है जिसमें